پی ٹی آئی کی اندرونی تقسیم ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا نہیں ہو سکے، کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سے ایسے رہنماؤں کا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل کی سلاخوں سے باہر آئیں۔ سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم علی بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرنسپل پوزیشن ہے کیا؟ یعنی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو کیا مذاکرات جاری رکھیں گے یا مذاکرات ڈسکنیکٹ کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپلی تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور آپ کے یہ جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کی ایک چیز آپ نے ایجنڈا کی ہے ابھی کہ جی آپ کی ملاقات بہت ضروری ہے خان صاحب سے فیوچر میں اس کو لے کے چلنے کے لیے، ساری نیگوسیشن کو، گفتگو شنید کو، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی بالکل جائز مطالبہ ہے آپ کا، اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ بیڈلی گورنمنٹ از فیلڈ ٹو پرفارم دیئر پارٹ آف obligation، اور اس کے اوپر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کل آپ نے دیکھا کہ صدیقی صاحب نے، عرفان صدیقی صاحب نے آن ایئر کہا باقاعدہ کہ جی ہم لوگ اس پہ شرمندہ ہیں، تو مجھے تو ان کی بڑی بے بسی نظر آئی نہیں، یہ بات کہ اپنی ہم جگہ لوگ پہ درست ہے علی بخاری پورا صاحب، نہیں آپ کر ٹھیک کہہ رہے سکا، ہیں، لیکن میں پرنسپل سٹانس کی بات کر رہا ہوں کہ پی جی ٹی آئی کا اس پہ جو جوابی بتا رہا سٹانس تھا ہے وہ آپ کو کیا کہ ہوگا؟ اس کے بعد پھر پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے میں خود گیا خان صاحب سے، جب یہ 9 مئی والا کیس کی ٹرائل ہو رہا تھا ادھر ہڈیالہ جیل میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، تو وہاں خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور میرے ساتھ گوہر صاحب گئے، گوہر صاحب کی بھی جو ہے ملاقات ہوئی وہاں پر خان صاحب سے، اور جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب ہماری کمیٹی کی ملاقات تو ہو نہیں رہی، تو انہوں نے کہا یار میں نے پوچھا ہے خان صاحب سے آج، اور انہوں نے کہا ریٹرن مانگ رہے ہیں، ویسے تو سبھی دنیا کو پتا ہے ہماری خان صاحب کی ٹویٹس پہ آ چکا ہے، اور یہ منٹس آف میٹنگز بن چکے ہیں، ایجنڈا پوائنٹ آ چکا ہے اس کے اوپر، جو دو ہم نے مطالبات رکھے تھے، جو دو ہم نے ایجنڈا پوائنٹس تھے، جو ٹیبل ہم نے کیے تھے، تو انہوں نے کہا اوکے فائن لکھ کے دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہوپفلی نیکسٹ ہم لکھ کے دے دیں گے، لیکن اوبویسلی انڈر ایک کوشچن تو ارائز ہوتا ہے نا، لاجیکلی بھی ٹیکنیکلی بھی، کہ یار آپ اگر ملوا نہیں سکتے ہمیں تو اس سے آگے کیسے چلیں گے؟ لیکن ہم پھر بات جو ہے وہ حکومت کی کورٹ پہ چھوڑیں گے، اور کیونکہ وہ پاور کوریڈورز میں ہے، اور جو کمیٹی ہے اس میں ان کے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرینز اور سیزنڈ پارلیمنٹیرینز اور موسٹ طاقتور لوگ مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں صدیقی صاحب خود بیٹھے ہیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اس میں نہیں، کسٹوڈین آف بٹ دی مائی کوسچن ہاؤس بیٹھے ریمینز دا ہوئے ہیں، سیم تو نا آپ علی کو بخاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ملاقات اگر نہیں کراتے تو مذاکرات جاری رہیں گے؟ دیکھیں یہ اب نیکسٹ مذاکرات جو ہوں گے، کیونکہ اس جو آخری میٹنگ کے لیے جانا تھا اس کے اندر اور چیزیں ڈسکس کرنے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جی ریٹرن دینا ہے یا نہیں دینا ہے، جس کے اوپر خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز آ چکی ہیں ایز پر جی جو گور صاحب کی ابھی تک ہمیں انفارمیشن آئی ہے ان کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ نیکسٹ میٹنگ ایجنڈا ہوگا، اس میں لکھ کے دے دیا جائے گا، یہ جو گور صاحب بتائیں گے کمیٹی کو، کمیٹی پروسیڈ کرے گی آگے سے، اس کی ریئیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ جب آپ نے جمع کرا دیا اس کے بعد گورنمنٹ کیا کہتی ہے، کیونکہ جو نہیں، دو تین چیزیں اس کے بعد لازم پھر اور آپ مطلوب کی طرح مطالبہ یہی چلتی جا کریں رہی گے، ہے۔ مطالبہ پھر یہی ہوگا لکھ کر دینے کے باوجود بھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے؟ دیکھیں مطالبہ تو obviously ہونا ہے نا، دیکھیں خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم خان صاحب سے ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خان صاحب کی الیکشن لڑ کے پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری آئیڈیالوجی وہ ہے، ہمیں گھر سے سیاست میں عمران خان صاحب لے کر آئے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں سپوز فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ علی بخاری صاحب آپ خان صاحب سے پوچھے بغیر کوئی بات کر سکتے ہو، تو میں کہوں گا نہیں، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن حتمی رائے جو ہے وہ عمران خان اچھا، صاحب اب کی ہوگی، شیر اس سے افضل مروت ڈسکشن بڑی صاحب نے یہ ضروری ہے۔ سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ملاقات کرائی جاتی ہے تب بھی ٹھیک، نہیں کرائی جاتی تو بھی مذاکرات جاری رہیں گے، مذاکرات آپ جاری رکھیں۔ شیر افضل مروت صاحب کا یہ سٹانس تھا۔ پھر اس دیکھیں پہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو یہ کہا کہ جی وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں پارٹی کے بہاف پہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک وار آف ورڈز بھی دیکھی جو شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے مابین تھی، پھر آج اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کامنٹ بھی کیا، تو کیا وجہ ہے کہ ود ان پی ٹی آئی کوئی ایک موقف نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ایک ہی ہے جی، اور وہ موقف بڑا سمپل سا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہر ایک کی زبان پہ ہوگا، اور وہی الٹیمیٹلی پریویل کرے گا۔ پریویل کرنا ہے نا، لاسٹلی پریویل تو کس نے شیر کرنا افضل ہے؟ مروت اب صاحب کس کی بات یہ ہے زبان کہ بول رہے ہیں؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہے تو وہی بتائیں گے نا، یہ تو وہ بتائیں گے کہ میں نے یہ بات کی کس کنٹیکسٹ میں بات کی، نہیں، یہ جب کس پی ٹی آئی میں حوالے سے سب کا آئی، کیا موقف بات آئی۔ ایک ہے تو شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے نہیں ہے؟
بالکل پی ٹی آئی کے ہیں وہ جی، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، خان صاحب کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں، وہ الیکشن لڑ کے وہ جیتے ہیں، خان صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں، ان کا تو پھر پوائنٹ پی آف ٹی ویو آئی جو تو ہے یک وہ زبان نہ ہوئی نا کریں گے سر؟ ان کی جگہ میں تو نہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا نا ان لیکن کی پھر جگہ، میں تو پی ٹی آئی سر اس معاملے پہ یک زبان تو نہ ہوئی نا؟ پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ پی ٹی آئی اس پہ یک زبان ہے، یہ دعویٰ تو یہی غلط پی ٹی ثابت ہو آئی جاتا ہے. بالکل یک زبان ہے. آپ شیر عبد المنور صاحب سے پوچھیں کہ فائنل حتمی فیصلہ کون کرے گا تو وہ کہے گا جی عمران خان صاحب. نہیں لیکن آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھیں وہ کہیں گے عمران خان صاحب. آپ علی بخاری سے پوچھیں تو کہیں گے عمران خان صاحب. اس کے اوپر بالکل یک زبان ہے، ایک ہی چیز ہے، اس نہیں میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے. میں آپ کا جو سوال ہے وہ ریلیونٹ ہے جی اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف کہ جی مذاکرات آگے بڑھیں گے یا مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے اوپر میں صرف ایک بات دے دوں، اگر مذاکرات آگے نہ بڑھنے ہوتے یا خان صاحب کی طرف سے ممانعت ہوتی تو کہہ دیتے گور صاحب کو کہ جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں لکھ کے دینے کی، جب ملاقات ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے. سو یہ چیز تو اٹ ہیز ڈائی اٹس اون اے نیچرل ڈیتھ بیکاز کہ خان صاحب نے جو ہے آلریڈی، گور صاحب اس پہ اپنا بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا لکھ کے دے دیں آپ نئی مذاکراتی جو آگے جو اجلاس ہوگا جس میں مذاکراتی ٹیمیں بیٹھیں گی اس کے اوپر بڑا کلیئر سی بات ہے. تو اس میں تو دوسری آپشن ہے، دوسرا اوپینین ہے ہی نہیں. اب نیکسٹ کے بعد آگے چلے گا نا. ابھی تک تو ایک چیز کے اوپر لیکن ایک کنٹروورسی آئی ہوئی تھی اور چیزیں دیکھیں نا ڈیڈ لاک کا شکار تھی علی کہ لکھ بخاری کے دیں صاحب، یا لکھ کے نہ دیں. علی بخاری صاحب آپ نے لکھ کے دے دیا، اب حکومت نے رسپونڈ کرنا ہے. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ لگتا یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، جس کا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو. نہیں، لیٹ می کریکٹ یو فرسٹ جی. میرا خیال ہے کہ یہ کوشچن اگر آپ گورنمنٹ کوریڈور سے پوچھیں نا تو بہت بہتر ہوتا. اس کا ریزن یہ وجہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کہتی ہے اور اتنے سینئر پالیٹیشین اور ان کے الائنسز جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے اور ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی، اور ڈیالہ جیل بھی ان کے انڈر ہے، وہاں پر منسٹر جیل خانہ جات بھی انہیں کا ہو. اور ایون ادروائز آج بیٹھ کے دوبارہ وہ کہیں، سوری کل بیٹھ کے دوبارہ کہیں ان کے اسپوکس پرسن عرفان صدیقی صاحب کہ جی ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ملا نہیں سکے. یہ تو گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہونا چاہیے سوال کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کیپیسٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس حیثیت سے ہیں کہ آپ اگر ان کو ان کے لیڈر سے ملا نہیں سکتے جو آپ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، اچھا جو آپ خود مان تو چکے ہیں، پھر تو فردر آگے کیسے چلیں گے؟ یہ رؤف کوشچن تو حسن ان سے صاحب ہونا نے چاہیے نا. رؤف حسن صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے. یہ دعویٰ درست ہے رؤف حسن صاحب کا؟ نہیں، میں اس پہ تو مجھے نہیں پتا، تو رؤف حسن صاحب بھی بتائیں گے نا جی. میں تو وہ بتاؤں گا جو خان صاحب سے میں مل کے آیا یا جو میرے علم میں ہے آپ پھر یا جو ہم کہیں گے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پھر کہیں اب گے کہ بات یہ پی ہے ٹی آئی کہ یک زبان ہے؟ نہیں، اس طرح اگر آپ کے کوشچن آ رہے ہیں تو اس کا جواب ہے خواجہ آصف صاحب کو سن لیں. جب خواجہ آصف صاحب کو میں سنتا ہوں، اس کے بعد مریم کی، میں 3 دن سے مریم بی بی کی سپیچ سن رہا ہوں، تو ان سے تو کچھ ہو ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ایک ہوتی ہے آپ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کے پارٹ میں کسی کی طرف سے کوئی اگر بات آئی ہے تو آپ مجھے کہیں جی کہ یہ کمیٹی میں 7 رکن بیٹھے ہیں، یہ 8 بیٹھے ہیں، یہ 6 بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کہیں گے ایز پر ڈائریکٹلی عمران یور خان صاحب کی انفارمیشن ٹویٹ آتی ہے، عمران خان صاحب اگر جرنلسٹ سے بات کرتے علی ہیں، اس بخاری کے اندر صاحب، کوئی ایسی ایز ابہام ہے پر تو آپ مجھے بات کریں. آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ اب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں جی، ہم نے تو بڑی ماریں کھائی ہیں. ہم لوگ تو، ہمارے پاس تو لٹانے کے لیے ہو رہا ہے، بچا کوئی نہیں. اس لیے ہم تو اگر مطالبات مانے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پھر روڈوں پہ آ سکتے ہیں. ہم پھر اور فردر آگے پروٹیسٹ جو ہمارا پیسفل رائٹ ہے اس کی طرف بھی آ سکتے ہیں. یہ چیزیں گورنمنٹ کے سوچنے کی ہوتی ہیں. گورنمنٹ پاور کوریڈور استعمال کر رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سولوشن کی طرف لے کے جائے، کیونکہ سارا برڈن ان کے اوپر ہے، ان کے شولڈرز کے اوپر ہے. اور ملک کو، اکانومی ہو یا ملک ہر لحاظ سے ہو، ان کو لے کے چلنے کا جو سارا کے سارا دار و مدار ہے وہ ٹھیک. گورنمنٹ کے اوپر ہے. چاہے وہ قوم لاسٹلی 47 کے ساتھ بیٹھ علی گئی ہو، قوم بخاری صاحب، 45 کے ساتھ بیٹھ گئی ہو، اس کے میں علاوہ، لیکن اسی طرف بیٹھے آنا تو چاہ وہ رہا ہیں. ہوں میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ حکومت جس کی لیجیٹیمیسی کو آپ مانتے نہیں، فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں، لیکن اب آپ کیا اتنے بے بس ہیں کہ اسی حکومت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اسی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا فرسٹریٹ ہو گئی پی ٹی آئی بہت زیادہ؟ جی بالکل، فرسٹریشن کی کوئی بات نہیں ہے جی. اور ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ٹریبونل میں کوئی بھی ڈرا نہیں ہوا، سارے کے سارے وہاں ہی ہیں. ہم نے ایجنڈے کے اندر 2 چیزیں ڈالی اور وہ پریورٹی پہ ڈالی. کیوں ڈالی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ سارے کے سارا آپ کے میڈیا سمیت سارے کے سارا میڈیا جو ہے وہ 9 مئی کو جب شروع کرتا ہے تو پی ٹی آئی سے شروع کرتا ہے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سے، اور ہمارے چھوٹے بچے جو ونائل کے اندر جو ہے وہاں تک چلا جاتا ہے. 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، کبھی کسی کی ویڈیوز آپ کے ٹی وی چینل پہ نہیں چلی. آپ آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی جگہ بانی پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں. جب ہم نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تاکہ ہم تو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بندے شہید ہوئے، ہمارے بندے مارے ہیں، ہمارے بندے لاپتہ ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کو سولوشن کیا نکلے گا؟ اس کا سولوشن کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو لے آئیں اور اس کے سب سے سینئر 3 ججز کو لے آئیں جو 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جوڈیشل سسٹم کے اندر. 25 کروڑ عوام کے لوگوں کے کیسز سن رہے ہیں کہ لے آئیں، انہیں بتا دیں جی ہم گناہ گار ہیں تو ہم سزا یاب ہوں گے، اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں تو ہمارے اوپر سے یہ جو لوگ اندر بے گناہ اتنے عرصے سے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالا جائے. بہت بہت شکریہ.